بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 20 تا 26۔ اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر کیا گیا اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ انہوں نے جواباً کہا، اے موسیٰ، اس میں تو زبردست ظالم لوگ رہتے ہیں، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس زمین سے نکل جائیں۔ پس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ ان چند لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، دو ایسے شخص بول اٹھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا۔ اپنی قوم سے کہنے لگے، تم ان لوگوں پر بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ سو جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ ہی پر توکل کرو، بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ پس تم جاؤ اور تمہارا رب ساتھ جائے، سو تم دونوں ہی ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اپنے حکم سے جدائی فرما دے۔ رب نے فرمایا، پس یہ سرزمین ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ یہ لوگ زمین میں پریشان حال سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ سو اے موسیٰ، اب اس نافرمان قوم کے عبرتناک حال پر افسوس نہ کرنا۔ تفسیر و سبق نمبر 1، نعمتوں کی ناشکری کا انجام۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں عطا کیں، لیکن جب انہیں عمل کا موقع دیا گیا تو انہوں نے بزدلی اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے وہ 40 سال تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ نعمتیں چھین دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، اللہ پر بھروسہ۔ جن دو نیک افراد نے بنی اسرائیل کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی نصیحت کی، ان کا کردار ایک مثالی مومن کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکل میں اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کے حکم پر عمل کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 3، نافرمانی کا نتیجہ۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مقدس سرزمین میں داخل ہونے سے محروم کر دیے گئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا حکم دے تو اس میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے، اور اس کی نافرمانی انسان کو نقصان میں ڈال دیتی ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔